السلام علیکم ناظرین، بہت ارلی مارننگ ہے، اتنی صبح میں نہیں اٹھا کرتا کبھی بھی۔ ایک جگہ میں جا رہا تھا، اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، تقریباً کوئی 200 میل کا سفر ہے۔ تو ایک خبر میری سماعتوں سے ٹکرائی کہ رات کو جو ہے، بلکہ پاکستان نے تو کلیم نہیں کیا، یہ افغانی کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کنڑ، خوست اور ایک دو اور ان کے علاقے ہیں جو کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں، وہاں پر بمبارڈمنٹ کی ہے پاکستان نے، اور اچھے خاصی اموات کی خبر آ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی میں فگر تو نہیں دے سکتا کتنی، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ 100 سے نیچے اور 50 سے اوپر ہے۔ اب ایگزیکٹلی کیا فگر آتی ہے ابھی پتہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ کہ طالبان نے ہندوستان کو بگرام ایئرپورٹ دے دیا ہے، اب وہاں سے ہندوستان کے جہاز اڑیں گے اور وہاں سے وہ اپنی جو بھی ان کی سروس ہے وہ وہاں سے شروع کریں گے۔ تو اینی وے، جو گلبدین حکمت یار جماعت اسلامی افغانستان کے بہت بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے ہمارے بچپن میں، اور میرے بھی وہ فیوریٹ تھے، ان کے بیٹے نے جو ہے ایک بیان دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان طالبان نمک حراموں کو مر جانا چاہیے کہ وہ پاکستان جس نے 30 سال تک ان کی جنگ لڑی اور یہ پاکستان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ تو خوش آئین بات ہے کہ کسی نے کم سے کم احسان تو یاد رکھا۔ سارے افغانی نمک حرام نہیں ہیں، بہت بہت نمک حلال افغانی بھی ہے۔ بہرحال وہ جو کل FC ہیڈ کوارٹر پشاور میں حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ہوا ہے لڑائی کا، اٹیک کا، لیکن پاکستان نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا، لیکن افغان جو طالبان ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کل وہ راج ناتھ جو ڈیفنس منسٹر ہے انڈیا کا، اس نے کہا کہ جی سندھ بھی حصہ ہو سکتا ہے، تو پھر نواب جوناگڑھ کے جو بچے ہیں ان کو بلانا چاہیے، حکومت پاکستان کو، ان کو کہنا چاہیے کہ گو ہیڈ، آپ اپنی حکومت کا انتظام سنبھالیں انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کشمیری مجاہدین کو کہہ دیا جائے کہ بھئی تمہاری آزادی کے دن قریب آ گئے۔ ادھر خالستان میں سکھوں کو کہہ دیا جائے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں لڑائی کے لیے۔ پھر ادھر بنگلہ دیش کو تیار کر دیا جائے، ادھر چائنا کو کہہ دیا جائے جتنا تمہارا علاقہ ہے وہ سارا علاقہ تم لے لو۔ تو پھر اگر جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، پھر چوکنا نہیں ہے، لحاظ نہیں کرنا کہ جی ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں، جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ اور طالبان، ٹھیک ہے، طالبان لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں، ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہم نہ لڑیں، ہماری لڑائی نہ ہو طالبان کے ساتھ۔ اب طالبان اگر چاہ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ، سو بسم اللہ، وی ڈونٹ مائنڈ، لیٹ سی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے علاقے میں کوئی بھی افغانی نظر آئے، آپ نے دیا نہیں کرنی ہے، اس پہ رحم نہیں کرنا کہ غریب ہے یہ وہ، ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے ہر قیمت کے اوپر۔ بس میں اتنا ہی ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، بڑا لمبا میسیج میں نہیں دینا چاہتا تھا، اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور جیسے سندھ کی بات کی ہے، تو سندھ کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، پاکستان کے بیٹے زندہ ہیں، پاکستان کا ایک صوبہ ہے سندھ، اور سندھ کے بیٹے زندہ ہیں جس میں بھی شامل ہوں، میں بھی سندھ کا بیٹا ہوں، چونکہ کراچی سندھ میں آتا ہے۔ تو سندھ کی طرف جو آنکھ اٹھا کے دیکھے گا انشاءاللہ اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ یہ اصل میں انہوں نے سندھ کا اس لیے کہا کہ چونکہ عمر کوٹ جو ہے وہ بارڈر پہ ہے، اور عمر کوٹ کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ تو یہ میں بتا دوں کہ جب عمر کوٹ کے راجہ نے قائد اعظم کے ساتھ علاقہ کیا وہ تب بھی ہندو تھے، اور آج بھی ہندو ہیں، اور بلکہ بڑے مزے میں رہتے ہیں وہ۔ اور میں اپنے راجپوت، وہ سارے راجپوت ہیں، میں ان سے کہوں گا وہ جو سوڈا جو ڈائنیسٹی ہے کہ بھئی
آپ بھی اپنے لوگوں کو تیار کریں، اب ایک لڑائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں اسپیشلی اپنے ہندوؤں کو کہوں گا کہ بہت سے ہندوؤں کو میں دیکھ رہا ہوں جو انڈیا گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی تم چمار ہو، تم کولی ہو، تم میگواڑ ہو، تم فلانے ہو ڈھمکانے ہو، تم نچلی ذات کے ہو، تم برہمن نہیں ہو، ان کو بیچاروں کو پانی تک نہیں پینے دیتے۔ تو میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان میں آپ آرام سے رہ رہے ہیں، ہر جگہ مسئلے، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر بھی مسئلے مسائل ہیں۔ مجھے نوکری نہیں ملی، میں لندن چلا آیا، تو یہ تو ہیں، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دیا جائے۔ ہم جتنے آرام سے پیار سے رہ رہے ہیں، اب آپ جاؤ گے، آپ کو سب سے پہلے تو وہ شرنارتی بولیں گے، آپ کی ایسی کی تیسی کریں گے، آپ کی بچیوں کی عزت اتاریں گے۔ تو سمجھا کریں جو مسلمان یا جو ہندو وہاں کے جو نچلی ذات کے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ ان کو ہندو نہیں سمجھتے، ان کو انڈین نہیں سمجھتے، تو وہ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ تو بس یہ ذرا سا میرا میسیج تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویلاگ میں شام تک ریکارڈ کروں گا پاکستان میں، تقریباً کوئی 8-9 بجے کا ٹائم ہوگا، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور جسٹ کیپ یور آئی، ان کے اوپر اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، السلام علیکم۔